أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم. ایمان والو، اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے تو یہ تمہیں تمہارے دین سے الٹے پیر واپس کر دیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا فتنقلبوا خاسرین کہ پھر تم نقصان اٹھاؤ گے. بل اللہ مولاکم، تمہارے پاس اللہ کی ذات ہے، وہ خیر الناصرین، بہترین مددگار ہے. احد کا وہ واقعہ جو گزشتہ 3-4 دن سے بیان ہو رہے ہیں، اسی کا ذکر ہے. کہ جب مسلمان کافروں کے مقابلے میں کم تعداد کے ساتھ احد کے میدان میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لشکر میں جو ٹوٹل لشکر 1000 افراد پر مشتمل تھا، کچھ منافقین بھی تھے جن کی تعداد 300 بتایا گیا ہے، اور یہ اپنے بزدلی دکھا کر جنگ سے واپس ہو گئے تھے. یہ 300 افراد واپس آئے اور ان 300 افراد کے ساتھ کچھ سادہ لوح مسلمان بھی ارادہ کر چکے تھے واپسی کا. پھر اللہ پاک نے ان کے دل مضبوط کیے اور وہ پھر ان کے ساتھ واپس نہیں لوٹے. اللہ فرماتے ہیں کہ کافر کی اطاعت نہ کرو ورنہ کافر تمہیں تمہارے دین سے واپس لٹائے گا. یہ بہت بڑا نقصان ہے. اللہ نے فرمایا کہ تعداد میں تم کم ہو لیکن میں تمہارا رعب تمہارے دشمن کے دل میں ڈال لیتا ہوں، اور یہ رعب ایک ایسا چیز ہے جس سے کثرت والے، طاقت والے بھی پھر اپنے کثرت اور طاقت کے باوجود شکست کھا جاتے ہیں. اگر کسی کے اوپر اسی طرح گھبراہٹ اور پریشر آ جاتا ہے تو باوجود کثرت اور طاقت کے اس کو فتح نصیب نہیں ہوتا. تو اللہ نے فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا، ان کافروں کے دلوں میں ہم عن قریب رعب ڈال لیں گے. الرعب بما اشرکوا، اس لیے کہ یہ مشرک ہے، باللہ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک بناتے ہیں، ما لم ينزل به سلطانہ، جس پر اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان ظالموں کا ٹھکانہ ویسے بھی جہنم ہے،
بئس مثوى الظالمین، ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم، یہ حکم عام ہے۔ اگر یہ آیت احد کے موقع پر نازل ہوئی ہے تو حکم تا قیامت مسلمانوں کے لیے، کبھی بھی کسی کافر کی اطاعت نہ کرو، اور جب بھی آپ کسی کافر کی اطاعت کرو گے تو کافر تمہیں تمہارا دین سے بے دخل کر دے گا، اور یہی کافروں کی چال ہوتی ہے۔ یہ کافر کبھی بھی کسی مسلمان سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ مسلمان اس کا اتباع نہ کرے۔ وہ پیسہ بھی خرچ کرتا ہے اور وہ مسلمان کے خلاف اپنی طاقت بھی خرچ کرتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان سے اس کا ایمان چھین لے۔ تو اللہ نے خبردار کیا ہے مسلمان کو کہ دیکھو کافر کبھی بھی آپ کے مفاد میں، آپ کے فائدے کے لیے کوئی بات نہیں کرتا سوائے اس کے کہ وہ آپ سے آپ کا ایمان چھین لے۔ یہ لالچ ہوتا ہے ان کا، اس لالچ میں آ کر تم کبھی اس کی اتباع نہ کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو قرآن خود کہتے فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، صرف آخرت کا نہیں، دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ آپ کے سامنے۔ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان۔ اور یہ نہیں دیکھو کہ ان کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اصل طاقت تو اللہ کی ہے۔ بل اللہ مولاکم، جس کے حکم کے بغیر درخت کا پتہ نہیں گر سکتا، وہی اصل طاقتور ہے، اور وہ تمہارا مولا ہے، تمہارا دوست ہے، وہ مسلمان کا دوست ہے۔ تو تم پھر اللہ کی دوستی چھوڑ کر کافر کی دوستی کو اپناتے ہو، اور اتنے بڑی طاقت کو چھوڑ کر ظاہری جو کہ کافر کے پاس معمولی سی طاقت اور کثرت ہے ان کے پیچھے چلتے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا ولی اللہ مولاکم، اللہ تمہارا کارساز ہے، وہی تمہارا دوست ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، بہترین مددگار تو اللہ ہے۔ انسان کی مدد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اصل مدد اللہ کی ہے۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، یہ بھی احد کے موقع پر ایسا ہی ہوا تھا۔ احد کے ابتدا میں مسلمان کا پڑلا باری تھا اور کافر شکست کھا گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوٹی پر 50 اور یا 70 صحابہ کرام بٹھائے تھے عبداللہ ابن جبیر کی قیادت میں، اور ان کو یہ کہا تھا کہ آپ نے یہاں سے نہیں اترنا، اس چوٹی کو جبل رمات کہتے ہیں، تیر اندازوں کی چوٹی۔ رسول اللہ نے اس کو مقرر کیا تھا، یہ تیر انداز تھے، اوپر بٹھائے تھے۔ اب صحابہ کرام جو اوپر بیٹھے تھے سمجھ گئے کہ جنگ ختم ہوگی، کیونکہ ابتداءً کافروں کو شکست ہوئی تھی، اور یہی سے مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی۔ یہ لوگ واپس آ گئے۔ خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے،
اس چوٹی پر چڑھ کر 200 گھڑ سوار ان کے ساتھ تھے، 200 افراد کے ساتھ حملہ کیا۔ اب 70 میں سے بھی تو تقریباً آ چکے تھے، 10-12 بندے رہ گئے تھے۔ وہ کتنی دیر تک اس کا مقابلہ کر لیتے تو ان کو شکست ہوئی، اور اسی دوبارہ حملے میں 70 تقریباً مسلمان شہید ہو گئے صحابہ کرام، جو کہ ایک اجتہادی غلطی کی بنیاد پر ایسا ہوا۔ لیکن پھر جب مسلمان جم گئے واپس اور دوبارہ لڑائی شروع ہوئی، پھر کافر ایسے بھاگے ہیں کہ 8 میل تک زخمی مسلمان، جو تقریباً اکثریت ان میں زخمیوں کی تھی، زخمی ہو چکے تھے، ان کے پیچھے بھاگے ہیں۔ 8 میل تک ان کا پیچھا کیا ہے، اور یہ لوگ وہاں رکے نہیں، یہ سیدھا اپنے شہر مکہ پہنچے ہیں یہ کافر۔ بعد میں ابو سفیان خود کہتے ہیں یہ ہمیں کیا ہو گیا تھا، تعداد میں ہم زیادہ تھے، اور پھر مسلمانوں کو ایک طرف شکست بھی ہو رہی تھی، ان کے 70 افراد بھی شہید ہو گئے، اور ان کے زخمی لوگ ہمارے پیچھے تھے، اور پھر ہم بھاگے رہے۔ ہم تو ان کا مقابلہ کر کے فتح حاصل کر سکتے تھے، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یہ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا تھا، اس کو کہتے رعب۔ اللہ فرماتے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال لیں گے، بما اشرکوا، اس لیے کہ وہ مشرک ہے، اللہ کے ساتھ انہوں نے شرک کیا، باللہ ما لم ينزل به سلطانہ، ان کے لیے کوئی دلیل ان پر نہیں تھی۔ دواڑا لکھے پر ان ما ہوئی تھا چنڈا رکھے نہ ٹول درس خرابی بھی۔ ومأواہم النار، اور آخری انجام ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس مثوى الظالمین، ظالم کا بہت برا ٹھکانہ ہے یہ جہنم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر کے دکھایا کہ فتح تمہارا ہوگا، مدد تمہارے ساتھ ہوگی، میں اپنے فرشتے بھیجوں گا، وہ تمہاری مدد کریں گے، یہ وعدہ تھا اللہ کا، اور سچ کر کے دکھایا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ، جب تم کافروں کو کاٹ رہے تھے، ان کی گردنیں کاٹ رہے، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، وہ وقت بھی آیا کہ تم نے کمزوری دکھائی، بزدلی دکھائی، کیونکہ کافر تو بھاگنے والے تھے، انہوں نے اپنے پگڑیاں اور اپنی چادریں اور اپنی تلواریں میدان میں چھوڑ کر بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی تھی اور بھاگ رہے تھے، تم نے وہ چوٹی چھوڑ کر نیچے آئے، یہ بزدلی تم نے دکھائی۔ حتی اذا فشلتم، تم نے کمزوری دکھائی، بزدلی دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور حکم میں جھگڑنے لگے تم۔ ایک گروہ کہہ رہے تھے کہ حضور کا حکم صرف اسی وقت کے لیے تھا جب جنگ جاری تھی، اب جنگ ہی ختم ہو گیا تو حضور کا حکم ہی ختم، اس چوٹی سے اترو۔ عبداللہ ابن جبیر جو وہاں ان کے امیر تھے، انہوں نے کہا نہیں، حضور کا حکم اس وقت کے لیے ہے کہ جب رسول اللہ خود دوبارہ اعلان نہیں کریں گے، ہم نیچے نہیں اتریں گے، یہ امیر کا حکم ہے۔
اس کے ساتھ 10-12 رہ گئے، باقی سب نے اختلاف کیا۔ یہ وہ جھگڑا ہے جو ان کا آپس میں ہوا تھا، تنازعتم فی الامر، رسول اللہ کے اس امر میں جھگڑے تم، وعصیتم من بعد ما اراکم، تم نے اس کے بعد نافرمانی کی جب تم نے حالات دیکھے، ما اراکم، اللہ نے تمہیں دکھایا۔ نیچے میدان جنگ میں کافر بھاگ رہے، مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ کافر کو شکست ہو گئی، اب مالی غنیمت اکٹھا کرنا ہے۔ لیکن صحابہ کے بارے میں یہ کہنا کہ صرف مالی غنیمت کے لیے نیچے آئے تھے اور بھاگے تھے، یہ لفظ بھی ادبی ہے، کیونکہ صحابہ کرام کو بھی تو معلوم تھا یہ تو دوسرا جنگ تھا، پہلا جنگ تو احد، پہلا جنگ تو بدر ہے۔ اصول تو صحابہ کرام کو بھی معلوم تھے کہ مالی غنیمت کوئی بھی جمع کرے لیکن حصہ تو سب کو برابر ملتا ہے، اور ترتیب بھی یہ ہے کہ پہلے مال غنیمت کو اکٹھا کیا جاتا ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار آیا، کسی کے ہاتھ میں زرہ آیا، کسی کے ہاتھ میں کوئی مال آیا تو وہ اکٹھا کر کے لے جاتے ہیں اور سب سے پہلے امیر لشکر کے پاس جمع کرتے ہیں۔ پھر جو پورا مال جمع ہو جائے تو اس میں سے خمس، 5واں حصہ نکالا جاتا ہے، یہ بیت المال کا ہے، اس میں غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، اس کے ساتھ ہمدردی کی جاتی ہے۔ 5واں حصہ نکال کر پھر باقی مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کو تو یہ معلوم تھا، یہ صحابہ کرام مال اکٹھا کرنے جا رہے تھے، خدمت کے لیے جا رہے تھے، اوپر چوٹی سے نیچے خدمت کے لیے جا رہے تھے کہ ابھی جنگ ختم ہو گیا، ابھی مال غنیمت کو جمع کرنا ہے، اور جمع ایک آدمی تو نہیں کر سکتا، اتنے سارے کافروں کا مال ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے افراد بھی تو چاہیے، تو ہم جا کر اس مال کو جمع کریں، ان کا نیت یہ تھا۔ لیکن ساتھ دل میں یہ بھی خیال آیا کہ اب مالی غنیمت ہے، ہم کافروں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے، اب یہ مال ہمیں ملنے والا، یہ نیت اس کے دل میں، مال اور اسی طرح غنیمت کا نیت اس کے دل میں آیا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا منکم من یرید الدنیا، اب آپ میں سے بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے دنیا کو بھی چاہا، معنی کہ صرف دنیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا اجیفۃ وطالبھا کلاب، دنیا تو مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں، اگر صرف دنیا ہو اور اس کے ساتھ آخرت مطلوب نہ ہو، اتنا سخت حکم ہے۔ تو یہ تو عام مسلمان بھی نہیں کر سکتا، پھر صحابہ کرام ایسے کیسے کر سکتے کہ صرف دنیا مانگے؟ تو ان کے دل میں جو خیال آیا تھا کہ اب مال غنیمت اکٹھا ہوگا، پھر تقسیم ہوگا، ہمیں بھی اس میں سے حصہ ملے گا، اس خیال کو دنیا کہا گیا کہ تمہیں یہ خیال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، ہم جس کام کو نیکی سمجھتے ہیں اللہ کے قریب لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کو بھی برائی سمجھتے۔ ہم جس چیز کو نیکی سمجھتے ہیں اور اس پر درجہ اور فضیلت کے طالب ہوتے ہیں، اللہ کے نیک لوگ، مقرب لوگ اس کو بھی برائی سمجھتے، یہ درجے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام بڑے درجے کے لوگ تھے، ان کا یہ نیت بھی درست نہیں تھا جو کہ انہوں نے کیا تھا، اس لیے اللہ کو وہ نیت بھی ان کا پسند نہیں آیا کہ تم مالی غنیمت کی نیت تو کر چکے تھے۔ تو اس کو کہا من یرید الدنیا، آپ تو دنیا کو چاہ رہے تھے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے صرف آخرت کو چاہا۔ جو 10-12 رہ گئے تھے عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ، انہوں نے پیچھے نیچے آنے سے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو رسول اللہ کے حکم کے بغیر نیچے نہیں اترتے۔ ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ آخرت مانگتے تھے، آخرت چاہتے تھے، اور تم دنیا کے طالب ہو گئے۔
ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ پاک نے تمہیں ان سے دوسرے طرف کر دیا، لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہاری آزمائش لے لے۔ تو احد میں یہ حالات کا آنا یہ عذاب نہیں تھا بلکہ آزمائش تھا، یہ عذاب نہیں تھا بلکہ امتحان تھا، یہ مصیبت نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اور ایک امتحان۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، پھر اللہ پاک نے تمہیں معاف کر دیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے، اور جس میں کسی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ایک دو اور صحابہ کرام کے نام لے کر یہ کہا کہ یہ جنگ احد سے بھاگے تھے، اس پر طعن کر رہے تھے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ جب اللہ نے آخر میں اس آیت میں کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کہ جو کچھ ہوا میں نے آپ کو معاف کر دیا، تو پھر میں اور آپ کون ہیں کہ صحابہ کرام پر طعن کرے؟ احد میں ایک اجتہادی غلطی ہو گئی تھی، یقیناً صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اور میدانی جہاد سے باہر آئے تھے، لیکن جب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر پھر کوئی صحابی پیچھے نہیں رہا بلکہ سب واپس گئے تھے، اور واقعہ یہ ہوا تھا، پہلے فرصت میں اعلان ہوا کہ رسول اللہ شہید ہو گئے، تو صحابہ کرام جو لڑ رہے تھے ان کے قدم بھی ڈگمگائے کہ اب کیا لڑنے کا فائدہ، جب رسول اللہ نہیں ہے دنیا میں تو پھر ہم کس کے لیے لڑے؟ اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا صحابہ کرام کے لیے، اس کا عشق، ان کا محبت جو رسول اللہ سے تھا وہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، اس لیے وہ بیٹھ گئے کہ یا پھر جو ہے باہر نکلے کہ بس جنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب رسول اللہ نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ۔ یہ ایک بہت سخت ترین قسم کا نعرہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بلا رہے تھے، تو پھر یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں سن رہے تھے، اور جب کعب بن مالک نے بلایا واپس آ گئے؟ اس کا وجہ یہ تھا کہ ان کے ذہن میں تو یہ خیال ہو گیا تھا کہ رسول اللہ شہید ہے، اب رسول اللہ کی آواز ان کے سمجھ میں نہیں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آواز دے سکتے، وہ تو شہید ہو گئے۔ لیکن جیسے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے بلند آواز میں ان صحابہ کرام کو جو کافی دور جا چکے تھے، جس تک رسول اللہ کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی، کعب بن مالک نے کہا کہ آ جاؤ، تمہارے پیغمبر تمہیں واپس بلا رہے، وہ زندہ ہے اور تم کیا حضور کو اکیلا چھوڑ کر باہر جا رہے ہو؟ تو اس وقت صحابہ کرام ایسے واپسی سے پلٹے کہ جو زخمی تھا وہ بھی بھاگے اور جو صحیح تھا وہ بھی واپس ہو گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے کھڑے رہے کہ 8 میل تک زخمی صحابہ کرام شیروں کی طرح ان کافروں کے پیچھے جا کر 8 میل تک ان کو بگایا، اور وہ جو صحیح سلامت ہٹے کٹے تازے کفار بھاگ رہے تھے، وہ 8 میل تک ان زخمی صحابہ کرام کا بھی مقابلہ نہیں کر سکے اور وہاں سے بھاگے، حالانکہ ان کی تعداد کم تھی، ان کی تعداد 3000 کے لشکر کے پیچھے چند افراد تھے 60-70 جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 میل تک ان کے پیچھے چلے۔ یہ تو صحابہ کی ہمت ہے۔ تو صحابہ نے یہ بزدلی نہیں دکھائی، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ضرور تھا، امتحان ضرور تھا، جس میں پہلے فرصت میں ایک فتح دوسرے لمحے میں شکست میں تبدیل ہو گیا تھا، اور یہ اجتہادی غلطی کی وجہ سے صحابہ کرام کے اوپر تنبیہ آئی ہے۔ لیکن جب اللہ نے خود اعلان کیا لقد عفا عنکم، اللہ نے تمہیں معاف کیا ہے، تو پھر اس صورت میں صحابہ کے اوپر اسی طرح کا کوئی بات کرنا یا اسی طرح تان کرنا، یہ تو اپنے ایمان کو خراب کرنا ہے۔ واخر دعوانا